السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، پہلے سپارے کا 15واں رکوع، آیت نمبر 128 سے 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی، یہ دونوں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے کہ الہی ہماری یہ خدمت قبول فرما اور اپنا مطیع فرمان بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلم قوم پیدا کر۔ اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے۔ اس عقیدے اور طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔ مناسک کا لفظ عموماً حج کے آداب اور ارکان اور قربانی کے احکام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کے وسیع مفہوم میں عبادت کے سب طریقے شامل ہیں۔ انبیاء سے آمدن کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، رہی خطا تو بھول چوک امت سے تو معاف ہے، مگر انبیاء کی شان اتنی بڑی ہے کہ ذرا سی غفلت ان کے حق میں گناہ سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے انبیاء معصوم ہونے کے باوجود عوام الناس کی نسبت بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ جی، اہلیان شہر مکہ میں سے رسول مبعوث فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے پیغمبر آخر الزماں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حکمت کے لفظی معنی سمجھ اور دانائی ہے، پھر اس میں وہ سب طور طریقے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کسی کام کو عملی طور پر سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوں۔ پہلی قسم کو حکمت علمی اور دوسری قسم کو حکمت عملی کہتے ہیں، اور امام شافعی نے اپنی تصنیف الرسالہ میں بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتا۔ خوب سن لو، مجھے یہ کتاب قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی۔ نیز قرآن کریم کی یہ آیت ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا سنت رسول کی اتباع کو واجب قرار دیتی ہے، جس کا واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص سنت رسول کا منکر ہے وہ حقیقتاً قرآن کا بھی منکر ہے۔ تزکیہ نفس مشہور لفظ ہے، یعنی انہیں پاکیزہ بنائے اور سنوارے، اور سنوارنے میں اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر صحابہ کرام کی تربیت کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اس کی ایک معمولی سی مثال ملاحظہ فرمائیے۔ ایک دفعہ
سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقین اور اولین میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا، انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف یہ کہا تھا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ تو اتنی سی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید گرفت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک جاہلیت کا اثر موجود ہے۔ یہ تھا آپ کا انداز تربیت، اور یہی یزکیہم کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حکمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔